الحمد للہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ملت کے علم برداروں اور پردہ نشین میرے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمیں ایمان کے دائرے میں پیدا فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنے زندگی میں بجا لانا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع میں اپنی زندگی کو آخری اپنے جان کی آخری سانس تک اتباع میں گزارنا، اس کا نام مسلمان۔ اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب فرمایا، انسانوں سے نہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ تو میرے عزیزوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے مفہوم کو اور اس حدیث کے ترجمے کو ساتھ رکھتے ہوئے کل کا جو دن ہمارے سامنے ایک وبا کی مثال جو آ رہا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دین کی صحیح بات ہوش و حوث کے ساتھ قرآن اور مجید کے دائرے میں نبی کی سنت کو عام کرنے کے لیے ہمت و افزائی کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان باتوں کو سن کر اپنے زندگی میں لا کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پھیلانے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اور تمہارے اولاد، اہل و عیال کو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کے تعلق سے ایمان والا سوچنا چاہیے کہ یہ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے کیوں ہمارے لیے آگ سے بچنے کا جو معاملہ فرمایا ہے، وہ وجہ کیا ہے، کن معاملات میں ایمان والے کو آگ سے بچنا چاہیے۔
اس کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے، انسان دنیا میں جو بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مذہب عطا فرمایا جو دین اسلام ہے۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام لوگوں میں امن پھیلانے والا، بھائی چارگی، محبت کا پیغام دینے والا اسلام مذہب ہے۔ اس کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے جو ہے ایک انسانیت کے لیے پیغام، ایک نمونہ بن کر اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ نے کہا کہ میرا حکم مانو اور نبی کی اتباع کرو، دنیا میں زندگی بسر کرو گے تو آخرت میں تمہاری کھیتی جو ہے نیکیوں میں جو ہے بنے گی اور تم جنت کا راستہ اختیار کرو گے۔ اگر دنیا کے اندر غیروں کے طریقے پہ محمد کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع میں زندگی گزاریں گے تو تمہارا دنیا میں بھی جو ہے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور آنے والی لہ مدود زندگی وہاں پر بھی جو آپ جہنم کے ایندھن بنو گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا میں جتنے بھی غلط رسومات تھے اپنے پیروں تلے روند کر کہا دیا کہ میں آج دنیا کے تمام رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، اور اس کے بعد دین کے اندر کوئی نئی بات، نیا رسم، نیا رواج نہیں رہے گا۔ جو اسے ایجاد کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کے اندر طرح طرح کے وبا پھیلتے ہیں، بیماریاں آتے ہیں، جیسے جزائم آتے ہیں، کینسر ہوتا ہے، جیسا فی الحال کورونا بھی آ گیا۔ اس کے اندر انسان جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے آخری لمحہ گزارتا ہے، اس میں جو ہے انسان یہودی بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، مسلمان بھی اس کے لپیٹ میں آتا ہے۔ مرنے والا جو ہے اگر یہودی ہوگا تو دنیا سے جو ہے بغیر ایمان کے چلا جائے گا، کافر ہے تو بغیر ایمان کا چلا جائے گا، اس کا ثبوت دنیا میں مل جائے گا۔ مسلمان اس وبا میں ملوث ہو کر جائے گا تو اس کا جو ہے اتباع رسول اور اللہ کے احکام پر زندگی گزار کر اس وبا میں جائے گا تو فی الحال جو ہے اسے جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جو ہے اس کے اعمال کی جھٹکی دینے کے بعد اس کے جنت میں جانے کا ایک پروانہ، اس کا ایک جو ہے مستحکم ارادہ ہوگا اور امید ہوگی کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہ ایک وبا ہمارے سامنے آ رہی ہے، کل کا دن یہ وبا ایسی وبا ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ ساری دنیا میں ایک دن پھیلتی ہے، جو 14 فروری کے دن پھیلتی ہے۔ اس وبا کا اگرچہ آپ جو ہے اس کا ملاحظہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر یہ وبا اگر ساری دنیا میں ایک دن پھیلتی ہے اور ساری دنیا کے انسان اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان والا بھی اس میں ملوث ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس وبا میں اگر مسلمان مر گیا تو سمجھو کہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نہ تو اللہ کا احکام ہوگا نہ اتباع رسول ہوگی۔ کیوں؟ یہ جو وبا ہے ایک جو ہے کافر، برے جانور کا گوشت کھانے والا انگریز کی اتباع میں جو ہے یہ وبا پھیلتی ہے۔ اس وبا کا نام ہے ویلنٹائن ڈیز، یہ 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ کل وہ جو ہے وبا ہمارے سامنے آنے والی ہے، 14 فروری کا دن ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں اس وبا کے تعلق سے یہ کہاں سے ایجاد ہوئی، اس کا جراثیم کون ہے، اس کا وجود معجد کون ہے، اس کے تعلق سے چند الفاظ کہتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ وبا کا نام ہے ویلنٹائنس ڈے۔ یہ جو ہے ویلنٹائن ڈے ایک جو ہے انگریز، جو برے جانور کا گوشت کھانے والا پادری، جو آج سے کچھ سالوں پہلے انگلینڈ کے اندر جو ہے ایک جیل میں قیدی بن کر جاتا ہے، کسی کی جرم جو ہے وہ قیدی بن کر ایک جیل میں جاتا ہے، نوجوان پادری ہوتا ہے، وہ جیل میں جانے کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ وہ جب تک جیل میں رہتا ہے وہ جو ہے اس جیلر کی جو ہے ایک لڑکی، نوجوان لڑکی جو ہے وہ جیل میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کی نظر نعوذ باللہ وہ جیلر کی بیٹی پر پڑتی ہے، پادری کی نظر اس جیلر کی بیٹی پر پڑتی ہے اور اس سے عاشق ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دن جو ہے ان کی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، اس دن 14 فروری کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے دنیا سے رحلتی کا وقت آتا ہے،
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उसकी मुलाकात से उसके पेट में पलने वाला नाजायज़ बच्चा जो है उस जेलर उस पादरी का होता है। वो लड़की जो है आती जाती रहती है। जब इसका मरने का खौफ, इसका जो है मरने का दिन, फांसी का दिन करीब आता है, तो उस पादरी ने ये ख़त लिखता है उस लड़की के नाम कि लिखता है कि मेरी मोहब्बत की निशानी तेरे पेट में पली हुई है। इसे जो है मेरा जो है दिन जो है 14 फरवरी को था और 1 साल का अरसा गुजर गया। आज 14 फरवरी है, मुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो है इस खुशी को, मोहब्बत के निशानी को जो है सारी दुनिया में फैल जावे। ये मेरी मोहब्बत जो है सारी दुनिया के अंदर आम हो जावे और उसे एक दिन खुशी का, मोहब्बत का दिन मनाया जावे। इसे लेटर में लिखकर उसके ऊपर जो है सरू के दरख्त के कुछ पत्तियां और कुछ फूलें उसके अंदर लटका कर वह एक सरू के दरख्त के झाड़ पे रख देता है। और जब वो इसे फांसी दी जाती है, उसके बाद वो लड़की आकर उस ख़त को ज़ोर ज़ोर पढ़ने लगती है, तो इसके अतराफ जो है बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जमा होते हैं और वो जब ख़त पढ़ने लगती है रो रो कर, जो है उन लड़कों लड़कियों में जोश पैदा होता है। आपस में हाथे हाथे मिलाकर जो है एक दूसरे को जो है चुम्मा लेने शुरू होते हैं और जो है उस फूल को, उस सरू के दरख्त को जो है आपस में बांटते हैं। वहाँ से ये वबा फैलती है। ये वैलेंटाइन जुरासीम जो है सारी दुनिया में फैल कर जो है एक दिन ये मोहब्बत का दिन नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मनाने लगते हैं और ये वबा का नाम वैलेंटाइन डे रखा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, ये सारी दुनिया उस बुरे जानवर खाने वाले पादरी की इत्तिबा करती है और आज मुसलमान भी जो है इस वबा के अंदर मुलव्विस होता जा रहा है। ये इत्तिबा उसकी करते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज से 1400 साल पहले कुरान हमारे सामने शाहिद है। कुरान पुकार पुकार कर मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। कुरान पुकार पुकार कर इंसानियत का पैगाम दे रहा है। जिस इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं, मजहब ऐसा नहीं वो मुकाम दे सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तुम्हारे घर के लिए रहमत है, माँ के कदमों के तले जन्नत है, बीवी तुम्हारा जीवन का हम सफ़र साथी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने औरत को एक मुकाम दिया है। घर के 4 दीवारी के अंदर रहकर अपने अहल अयाल की जो है परवरिश करे, अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाए, अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर चलाए, ये औरत का मुकाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, आज इस दिन के अंदर आम देखा जाता है कि मुसलमान की आम नौजवान लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्कों के अंदर हाथ में हाथ मिलाए नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वैलेंटाइन डे मनाते हुए दिखाई देते हैं। ये इनके इत्तिबा में जो है आज हमारा मुस्लिम माशरा बिगड़ता जा रहा है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत कान खोल कर सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगा कर जो है बाज़ार में जाएगी, बाज़ार में जाएगी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुझे कहने भी जो है शर्म आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज कहे कि वो औरत ज़ानी है। अल्लाहु अकबर, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। उठाकर हदीस के किताबों को देख लो। जो औरत खुशबू लगाकर बाज़ार में जाएगी, बाज़ार में जाती है अपने कामों काज के लिए, लेकिन उसके अगर दिल में एक ज़रा भी राय के दाने के बराबर किसी गैर महरूम को अट्रैक्ट करने के लिए खुशबू लगाकर बाज़ार में जाएगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत ज़ानी है। दूसरी हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा कर जाएगी, वैसे तो इस्लाम के अंदर जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए औरतों का मना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई औरत चले भी गई, खुशबू लगा कर गई, नौजवान लड़की, औरत, माँ, कोई भी गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। फरमाया कि उसे चाहिए कि घर वापस आकर जो है जनाबत का गुस्ल फरमा ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, जिस नबी का हमने इत्तिबा होने का इकरार किया है, आज उनके इत्तिबा को छोड़कर किसी और मुर्दार गोश्त खाने वाले की इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह के वो कलाम की जो आयत हम पर नाजिल हुई है वो का सच हो ही नहीं होगी। और फरमाया कि ये वालिदैन का हक़ बनता है कि अपने बच्चों को जो है सही तरतीब दें, तरबियत में ढालें,
دینی ماحول میں رکھیں. اپنا بچے کو کالج جانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا, ڈگری دلانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا, ڈاکٹر بنانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا. اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیندار بناؤ, اگر جو ہے کالج کی تعلیم دلانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم, احادیث نبویہ, صحابہ اکرام صحابیات کے جو ہے واقعات کو ان کے ذہن نشین کراؤ, تاکہ ان کی زندگی چل کر جو ہے آخرت کے لیے جو ہے ایک نمونہ بنے, آخرت کے لیے جو ہے ایک نیکی کا کاٹنے کا ایک جو ہے نمونہ بنے. آپ بھی بچ جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو آپ بھی بچا لیں گے اس آیت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر کتنا اچھا پیغام دیا محبت کا. یا کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع رسول کرو. اتباع رسول کا معنی کیا ہے؟ زور زور سے نعرے تکبیر پکار لینا یہ اتباع رسول نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستوں, دل کی نماز پڑھ لینا یہ اتباع رسول نہیں ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کی سنت کو اپنا کر اپنے جو ہے زندگی میں لا کر دنیا سے جانے کا نام جو ہے اتباع رسول ہے. اپنے بچیوں کو بچاؤ, اپنے بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل کا روز جو ہے ہم جو ہے اپنے بیٹیوں پر نظر ثانی رکھیں, ان کے موبائل کے فون کو چیک کریں تاکہ وہ کسی اپنے بوائے فرینڈ کو جو ہے کسی بھی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کہیں باہر نہ جائیں. ان پر پابندی عائد کرو. اور تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ کل کے دن جو ہے بائیکاٹ کریں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. ہم جو ہے اس ویلنٹائن ڈے کا جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے نبی کی سنت پہ اپنانے والے, نبی کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنے والے, کسی کھڑموت کی جو ہے زندگی اتباع میں ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں گے. ہم جو ہے غلط رسومات کو اپنے پیروں تلے رون دیں گے. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند فرمائیں گے. اس یقین کے ساتھ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کے دن اپنے نوجوان لڑکیوں کو لڑکوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, تاکہ جو ہے کل کا دن جو ہے لوگوں کے اندر جا کر جو ہے اپنے ایمان کا جو ہے فضول ایمان کو برباد نہ کریں. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستوں, آپ سے التماس ہے, درد مندانہ التماس ہے, سارے ایمان والوں سے میری گزارش ہے کہ کل کا دن جو ہے بائیکاٹ کریں اور احاط کریں گے. ہم کہیں گے ایسا کہ ہم مسلمان ہیں, کل کا دن جو ہے اس ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور اپنے لیے آپ خود جو ہے اسے سماعت فرمائیں اور جو ہے ثواب کی نیت سے اپنے تمام جو ہے خیش و اقارب میں اسے جو ہے شیئر کریں. اللہ حافظ. اور دعاؤں میں ہم اس ناچیز کو جو ہے یاد رکھیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دین کی نئی باتوں کو لے کر. تب تک جو ہے اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.